ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، مومن بخیل نہیں ہو سکتا، لیکن ہو بھی سکتا ہے۔ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ بخیل نہیں ہوتا، لیکن اس میں بخل آ سکتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بندہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بزدل نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں بزدلی آ سکتی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ صاحب اولاد ہو جاتا ہے تو اس میں بخل اور بزدلی آ جاتی ہے۔ جب تک بندہ صاحب اولاد نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب صاحب اولاد ہوتا ہے تو پھر اس کی سوچیں، اس کی زندگی اپنے لیے نہیں ہوتی، اس لیے اس میں بخل اور بزدلی آ جاتی ہے۔ پہلے والی جوان مردی نہیں رہتی، پہلے والی وہ سخاوت نہیں رہتی۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بندہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بندہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بزدل ہو سکتا ہے، وہ بخیل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم مومن بھی ہیں اور جھوٹے بھی ہیں، کیا یہ دو چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی نفی کر دی ہے کہ مومن اور جھوٹ یہ دونوں ضدیں ہیں، اگر مومن ہوگا تو جھوٹا نہیں ہوگا، اگر جھوٹا ہوگا تو مومن نہیں ہوگا۔ ہم صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں اور پھر ہم مومن، ہمارا کاروبار جھوٹ پہ ہوتا ہے ہم پھر بھی مومن، ہماری دکانداری چلتی ہے تو جھوٹ پہ چلتی ہے ہم پھر بھی مومن۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور اس بدبو سے رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ کم از کم 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ جب پھر جھوٹ بولتا ہے تو وہ اور دور چلے جاتے ہیں، جو پھر جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ رحمت کے فرشتے جب انسان کے پاس آئیں گے نہیں تو اس کو سکون کیسے ملے گا، اس کو آرام کیسے ملے گا؟ پھر اس کے ذہن میں یہ وسوسے ضرور آئیں گے نا کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، مجھے کوئی مسئلہ بن گیا، پھر وہ تویز گنڈے کے لیے جائے گا۔ اب رحمت جب اس کے نزدیک نہیں آتی، اللہ کریم نے جھوٹے کو لعنتی قرار دیا ہے، جھوٹے کے اوپر لعنت برستی ہے۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت ضد ہے رحمت کی، جس کو اللہ کریم اپنی رحمت سے دور کر دے وہ لعنتی ہوتا ہے، جس کو اللہ کریم اپنی رحمت سے محروم کر دے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ اب لعنتی جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا تو اس کو سکون کیسے ملے گا؟ نہ دنیا میں کوئی سکون ملے گا، نہ کوئی آخرت میں سکون ملے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات خواب میں مجھے ایک شخص کہیں لے کے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور ایک شخص اس کے اوپر کھڑا ہے، اور جو شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا گز ہے، لوہے کا راڈ ہے اس کے ہاتھ میں۔ وہ بیٹھے ہوئے شخص کے منہ میں ایک طرف ڈالتا ہے اور اس کو کندھے تک چیر کے رکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ کندھے تک اس کی ہڈیاں نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ دوسری طرف ایسے ہی کرتا ہے، جب دوسری طرف کرتا ہے تو پہلی طرف والی آپس میں مل جاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جھوٹ بولتا تھا۔ اب جھوٹ بولنے کی ایک سزا تو یہ، دوسرا وہ لعنتی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کا کفیل بنتا ہوں آخرت کے لیے۔
اس میں پہلی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمائی کہ وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہ بولے. سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. جب اس سے وعدہ کیا جائے تو وعدہ خلافی نہ کرے. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے. سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، وعدہ خلافی نہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے بھائی کو ایذا نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے. اور چھٹی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. فرمایا کہ جو شخص ان 6 باتوں کی مجھے ضمانت دیتا ہے میں محمد اس کا کفیل بنتا ہوں. اب اس میں کیا مشکل ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی صبح کی ابتدا جھوٹ سے کرتے ہیں اور رات کی انتہا جھوٹ سے کرتے ہیں. سارا دن جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے کوئی ایسا وقت گزر ہم مزاج میں بھی بات کریں گے تو جھوٹ بھی بولیں گے. الصدق ینجی والکذب یہدی. سچائی جو ہے اسی میں نجات ہے اور ہلاکت ہے جھوٹ میں، کذب میں. ممکن نہیں ہے کہ آدمی جھوٹا بھی اور نجات پا جائے. ممکن نہیں ہے کہ آدمی جھوٹا بھی اور کامیابی اور کامرانی حاصل ہو جائے. اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں تو جھوٹ سے بچنا ہوگا، دروغ گوئی سے بچنا ہوگا. یہ وہ بیج ہیں جو ہم بو رہے ہیں، یہ خاردار کانٹے کی شکل میں ہمیں آخرت میں کاٹنے پڑیں گے. یہ ہم کاشت کر رہے ہیں آج دنیا میں. بروز معاشر یہ ایک کانٹوں کی بہت بڑی فصل تیار ہوگی ہمارے لیے. اب اس کو کاٹو، اب بھگتو جو دنیا میں بویا.